دیکھیے، جب کربلا کی جنگ کے دوران حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام علی مقام جب شہید ہو گئے تو ایک شخص ایسا آیا جس نے تمام قاتلان حسین کو چن چن کر مارا، اور تمام قاتلان حسین کو چن چن کر مارنے کے بعد اس شخص کا یہ حال ہوا کہ وہ گمراہ ہو کر مرتد ہو گیا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کی جو یزید سے لڑائی تھی وہ ذاتی لڑائی نہیں تھی، وہ شخصی لڑائی نہیں تھی، وہ پرسنل ڈسپیوٹ بالکل نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ شخصی لڑائی ہوتی تو یزید تو ظاہر طور پر جیت چکا تھا، اس نے حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا تھا، مگر نہیں، یہ جو لڑائی تھی نا، یہ جو لڑائی تھی یہ حضرت حسین کے بیچ کی لڑائی اور یزید کے بیچ کی لڑائی، یہ یزیدیت اور حسینیت کے بیچ کی لڑائی تھی، یزیدیت اور حسینیت کے بیچ کی لڑائی تھی۔ اسی لیے حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گی۔ تو ایک شخص ایسا آیا، مختار شقفی، جس نے تمام جو قاتل تھے حضرت حسین کے انہیں چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے، مگر اس پر شقاوت عزلی غالب ہوئی اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا میرے پاس وحی آتی ہے، مطلب نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا میرے پاس وحی آتی ہے۔ اب یہاں پر مائنڈ میں، ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار اتنا زبردست محب اہل بیت کس طرح گمراہ ہو کر مرتد ہو سکتا ہے، کہ اتنا نیک کام کیا، اتنا بڑا کام کیا، تو اس کے بعد بھی کہ کوئی کیسے مرتد ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ہمیں سبھی کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ علم الہی عز و جل میں ہمارا کیا مقام ہے، کیونکہ شیطان بھی تو بہت زبردست عالم تھا، فاضل تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اس نے ہزاروں برس، تمام برس عبادت کی، مگر شقاوت ازلی غالب ہوئی اور وہ کافر اور ملعون ہو گئے۔ اسی طریقے سے بلعام بن باعورہ بھی بہت بڑا عالم تھا، اس کا اسپریچول لیول، اس کا اسپریچول اسٹینڈرڈ اتنا ہائی تھا کہ اس کو اسم اعظم کا علم تھا، اپنی جگہ پر بیٹھ کر روحانیت کے سبب عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر اس کا بھی یہی حال ہوا، مت پلٹی، شقاوت ازلی جب غالب ہوئی تو بے ایمان ہو کر مرا اور کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہو۔ اسی طریقے سے ابن صفا جو کہ ذہین ترین عالم میں مناظر تھا وقت کا، مگر وقت کے گوشت کی بے ادبی کا مرتکب ہو کر ایک کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور نصرانی مذہب قبول کرنے کے بعد ذلت کی موت مرا۔ تو اس طریقے سے حضرات محترم، ہمیں جو ایکچوئل اور جو جینون پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہوتی ہے، کہ مطلب ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہماری حیثیت ہے، کیا رتبہ ہے، کس طریقے سے، کیونکہ دیکھیے سب سے مین چیز جو ہے نا ایمان ہے۔ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اگر آدمی کا ایمان سلامت ہے تو ہر چیز سلامت ہے، اس کی عبادت، اس کی ہر چیز جو بھی اس کے پاس ہے۔ اگر ایمان سلامت نہیں تو کچھ نہیں، آپ کی ساری عبادت، آپ کے سارے اچھے کام، سب چیز جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ایمان، دیکھیے ایک ذہن بنائے کہ یار مجھے اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے، اپنے ایمان کی پختگی کے لیے بلند کا ذہن بنائے اس طریقے سے کہ یار میں اپنے ایمان کو پختگی حاصل کرنی ہے، تو وہ ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ نہیں پتہ، کیونکہ گناہوں کے سبب، ہمارے کاموں کے سبب، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو کر اللہ
اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں نہ ہو. تو اگر خاتمہ ایمان کی حالت میں نہ ہوا، ہمارے جتنے بھی بزرگان دین